بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، امام کعبہ وہ بات کرتے ہیں جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے کی ہو، اور حضرت محمد مصطفیٰ وہ بات کرتے ہیں جو اللہ نے کہی ہو۔ اللہ کا پیغام لے کر آنے والا جبرائیل امین ہوتا ہے، اور جس ہستی کے پاس آتا ہے وہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی ہے اور سارے نبیوں کے امام ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کے پاس آتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو وہ پیغام سناتے ہیں، اور یہ چلتا 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 آج ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اور اس وقت اس پوری کائنات کے اندر عبادت کا سب سے جو بڑا مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقام ہے جس مقام پر ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور امام کعبہ جو پوری اس امت کے اس دور کے اندر امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان سجدے کے اندر سر رکھ کر مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی ایک آیت جس کا نام آیت الکرسی ہے، اگر انسان صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو سر اٹھانے سے پہلے میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس بندے کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ آیت ہے جب انسان رات کو سوتا ہے، سونے سے پہلے جب یہ آیت پڑھ لی جائے، آیت الکرسی، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر فرشتوں کو اس کے اوپر نگران رکھ دیتے ہیں۔ اس رات کو اس بندے کا نہ جانی نقصان ہوتا ہے نہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر انسان گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہوئے دروازے پر پہنچ کر جب آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کے نام پر گھر سے نکلتا ہے تو جس مقصد کے لیے جاتا ہے اس کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، اور مکمل حفاظت کے ساتھ اس بندے کو پھر میرا رب واپس بھی لاتا ہے، کیونکہ اس بندے کے اوپر میرا رب فرشتے تعینات کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو انسان آیت الکرسی کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لے، اس کو کوئی انسان، کوئی مخلوق روک نہیں سکتی جنت کے اندر داخل ہونے میں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور جو انسان جس کی زمین ہو اور وہ کاشتکاری کرتا ہو، اور کاشتکاری کرتے کرتے اس کا نقصان ہوتا ہو، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ نقصان ہو جاتا ہے، فصل بوتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے اس بندے کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے،
محققین، مفسرین اور اللہ کے ولیوں کا یہ بیان ہے کہ اگر انسان اس آیت الکرسی کو لکھ کر جو پانی اس فصل کو دیا جاتا ہے، اس پانی کے اندر اس آیت الکرسی کے لکھے ہوئے لفظوں کو اگر گھول دیا جائے تو اس فصل کا ایک تو نقصان نہیں ہوگا، اور دوسرے نمبر پر اس فصل میں سے اتنی فصل اگے گی، اتنی فصل دے گی وہ فصل کہ وہ گھر والے بھی حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے آج تک اتنی فصل کسی جگہ سے نہیں اٹھائی جتنی اس زمین سے نکلی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ طاقت میرے رب کی ہے، یہ طاقت میرے رب کی ہے، دعا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، اور جلال اور نور جو ہے وہ آیت الکرسی کا ہے۔ ناظرین، اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان کو جب تک یقین نہیں آئے گا، جب تک وہ اندر سے بات کو نہیں مانے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی قسم کی کوئی حاجت ہو، صدقے دل کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سجدے کے اندر سر رکھ کر آیت الکرسی کو پڑھے اور اس حاجت کو اپنے ذہن کے اندر رکھے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس بندے کے سر اٹھانے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ اگر کسی بندے کے گھر پیسے کی کمی ہے، رزق نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، مشکلات کے اندر ہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، لوگ اس کو کچھ نہیں دے رہے، تو مایوس ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب لوگوں سے پیچھے ہٹ جائے، سب رشتہ داروں سے پیچھے ہٹ جائے، سب دوستوں سے پیچھے ہٹ جائے، اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر پاک صاف ہو کر مغرب کی نماز ادا کرے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سر سجدے کے اندر رکھ کر آیت الکرسی صرف ایک دفعہ پڑھے، اور پھر جتنی ضرورت ہے، جتنے اس کو پیسے چاہیے، جتنی اس کو رقم چاہیے، یا مقروض ہے تو جتنے اس کا قرض ہے اس کے متعلق جتنے وہ چاہتا ہے، سجدے کے اندر رکھ کر سر اپنے جسم کی مقدس پیشانی کو اللہ کی رضا کے سامنے جھکا کر وہ صدقے دل کے ساتھ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، میرا رب اس کے سر اٹھانے سے پہلے اس کا انتظام کر دے گا۔ کوئی نہ کوئی ایسا اسباب بنے گا کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ تو جن گھروں میں یہ معاملات ہیں، جو سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں تک اس میسج کو ضرور پہنچاؤ۔ یہ ایک قیمتی وظیفہ ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ نصیبوں سے ملتا ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں ہوا تو فائدہ اٹھا لو گے، ورنہ ویسے ہی کشکول لے کر پھرتے رہو گے۔ اللہ حافظ۔